السلام علیکم، میرا نام عفت ہے. میں یونیورسٹی آف ہری پور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اکاؤنٹیبلٹی ایپ پاکستان کے تحت ہمارا جو پروجیکٹ ہے فرق پڑتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمارا آج پوڈ کاسٹ ہے. آج کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد المحمن صاحب، جو یونیورسٹی آف ہری پور میں اسلامیات کے ساتھ منسلک ہیں اور سوسائٹی فار پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے بانی بھی ہیں. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. سب سے پہلے سر آپ اپنا تھوڑا سا شارٹ انٹروڈکشن ہمیں بتا دیں. جی، سب سے پہلے تو اکاؤنٹیبلٹی لیب اور ان کا جو پروجیکٹ ہے فرق پڑتا ہے، میں ان کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یونیورسٹی آف ہری پور کو اس پروجیکٹ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، اور جو جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایک موقع فراہم کیا ہے، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے میرا انتخاب کیا، اس کے لیے بھی میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پچھلے اب 28 سال ہو رہے ہیں پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے سے تعلق ہے، اور کچھ 8 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک کالم لکھتا ہوں مشرق اخبار میں، لوکل اخباروں میں میرا کالم آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 الحمدللہ صدارتی ایوارڈ ہیں، 2 جو ہیں وہ قومی امن ایوارڈ ہیں. اور اعزاز اور خوشی کی بات جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں، تقریباً 400 سے زیادہ والنٹیئر ایونٹس ہیں. یہی انٹرافیتھ ہارمنی اور پیسفل کو ایگزسٹنس، ایکسیپٹنس، ٹالرنس، اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ سر. سر آپ نے ہمیشہ سوسائٹی میں امن اور ہم آہنگی کی بات کی ہے، تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں امن کا، پیس کا اور ٹالرنس کا کتنا بڑا رول ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، خاص طور پر جب دنیا میں شدت پسندی اور نفرت بڑھ رہی ہو. تو سر بیسیکلی امن ہوتا کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا رول کیا ہے زیادہ، اور یہ اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ امن جو ہے اس کو آپ سب سے پہلے سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کریں. ایک کو ہم نیگیٹو پیس اور پازیٹیو پیس کہتے ہیں، اور ہم سب نیگیٹو پیس میں رہتے ہیں. اس پیس میں ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر تو حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی ایسی بات ہو تو اس سے وہ امن کو جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. اور پازیٹیو پیس یہ ہے کہ ایسے حالات ہوں جہاں پہ سب کو اپنی ذمہ داری کا، سب کو اپنے مقام کا احساس ہو، سب کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہو، سماجی سیاسی آزادی حاصل ہو، سب کو اپنی ڈومین کا علم ہو، اور اس کے مطابق وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا پتہ ہو، اور معاشرے کی تشکیل میں، اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تو اس کو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن ہے. امن کی اہمیت یہ ہے، دیکھیں، آپ کی تعلیم تب ہوگی جب امن ہوگا، صحت کے معاملات تب ہوں گے، آپ کی ہر قسم کی ترقی، آپ کی کسی بھی قسم کی آپ معاملات کو دیکھ لینا، وہ آپ کی عبادات ہو گئی ہیں. آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ جڑا ہوا ہے امن کے ساتھ. اور جیسے آپ نے ذکر کیا، ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے یہ بڑا افسوسناک میں سمجھتا ہوں پہلو ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے، اور آج ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جو مسائل ہیں وہ مذہب سے ہی جڑے نظر آتے ہیں. وہ انتہا پسندی ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ فرقہ واریت ہے، وہ اسلامو فوبیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شدت پسندی وہ موجود ہے. اور اسی طرح کے پروجیکٹ جو ہے، دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی لیب نے جو فرق پڑتا ہے، یہ اس انیشیٹو کے تحت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم کیسے اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اور اس ملک کی ترقی میں ہر شخص یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اپنا کردار ادا کر سکے. اور سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، جنریشن ہے، نوجوان ہیں، ان میں وہ پازیٹیو چینج آ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، کیونکہ ان میں صلاحیت بھی ہے، جذبہ بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ان جو خوبیوں کے ہیں وہ کس طرح ہمارے معاشرے میں امن قائم کر سکتے ہیں. تو سر قیام امن میں تعلیمی اداروں کو اور اسپیشلی نوجوانوں کا کیا رول ہے، اور وہ کس طرح اس کو اہم بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس ملک میں آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، اور کسی بھی ملک کی، اور وہ جو ہے ان کی عمر 30 سال اور اس سے کم ہے، تو کسی بھی ملک کی ترقی میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب اگر آپ ہماری یوتھ کو دیکھیں تو یہ معاملہ صرف یہ والا نہیں ہے کہ قیام امن میں ان کا کیا کردار ہوگا، یہ تو بہت آخر کی بات ہے.
آپ آج کی یوتھ کو دیکھیں، وہ بہت سخت پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، انرجی ہے، ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ایجوکیشن آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ کیوں حاصل کریں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. نمبروں کی دوڑ ہے، نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، جس معاشرے میں تعلیم کا مقصد نوکری حاصل کرنا ہو، وہاں صرف نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے، آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، آپ منزل پر نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ راستہ تبدیل کرتے ہیں، طریقہ تبدیل کرتے ہیں، دوا تبدیل، ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں، ٹیچر، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر چیز. اپنا مستری 2 دن میں ڈرائیور چینج کر لیتے ہیں. اب ہم اپنی یوتھ کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اس طرح سے یوزفل سٹیزن نہیں بن رہے ہیں ہماری یوتھ. اب ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں، بچے بڑے مختلف ہوتے تھے، چھوٹے بڑے کا احترام ہوتا تھا اور بڑے پازیٹیو گیمز ہوتی تھی. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے بڑا کام خراب کر دیا، نیگیٹو تھنکنگ بہت ہو گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اصل میں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو چینج آئی ہے اس چینج کے مطابق منبر و محراب، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اس یوتھ کو ایڈریس نہیں کر سکی ہے، جس کی وجہ سے یہ یوتھ اب آپ کو جو ہے وہ بڑی اس کا یہ انتہا پسندی، شدت پسندی کا شکار نظر آتی ہے. ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ 59 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی 60% ہماری یونیورسٹیز کی جو یوتھ ہے وہ انتہا پسندی کا شکار ہے. اب مشال والا واقعہ کسی مدرسے میں نہیں ہوا، وہ پاکستان صوبہ سرحد کی ٹاپ جو کی پہلے نمبر کی رینکنگ میں یونیورسٹی ہے، وہ اس میں وہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ شدت پسندی موجود ہے. آپ اپنے یونیورسٹی آف ہری پور میں دیکھ لیں، ہر دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپس میں جو ہے وہ تنازع ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑتے اس بات پہ کہ تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو اور اس کو کیوں دیکھ رہے ہو، کیونکہ ان کی انرجی ہے، ٹائم ہے، کرنے کو کچھ ہے نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے تو اب آپ کی بات کی طرف دیکھیں، یوتھ کو پیس کی طرف ہم نے لانا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں. ہم ان کے ساتھ وہ بات کریں جو ان سے متعلق ہے، ان کے حالات، واقعات، ضرورت، ہر چیز کا خیال رکھ کے ہم بات کریں. اور ایک ہی بات جو برسوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اب آپ بچوں کو وہی بات کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو ہم اپنے طریقہ کار کو ان کے حالات کے مطابق ان کو کانفیڈنس ون کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ آپس کی محبت، آپس کا احترام، اسلام کی تعلیمات، پاکستان، نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال، پاکستان کی ترقی، یہ باتیں وہ آپ کی سنیں گے. ایک طرف وہ شدید پریشان ہیں، تعلیم کا مقصد پتہ نہیں ہے، نوکریاں نہیں آگے، معاشی مسائل ہیں، افراط و تفریط ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں آپ نوجوانوں کو بٹھا کے کہیں گے آئیں بھی امن کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کی بات عمل کرنا دور کی بات ہے، وہ سنیں گے بھی نہیں. اور پھر اس میں سب سے اہم کردار تعلیمی اداروں کا ہے. اس میں یونیورسٹی نہیں ہے، اسکول، کالج، مدرسہ اور مسجد، یہ سب تعلیمی ادارے ہیں. ان سب کو جب تک خود ان کے اندر دیکھیں امن نہیں آئے گا نا، جب تک میرے اندر پیس نہیں آئے گا، میں اپنے ساتھ والوں کو جب تک، ابھی آپ نے ٹالرنس کی بات کی، ٹالرنس اب دیکھیں میں نے کہا تبدیل کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں معاشرے میں برداشت نہیں ہے، برداشت ہونی بھی نہیں چاہیے. اب آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے، برداشت نہیں کرنا. اگر آپ کو اپنی کلاس فیلو پسند نہیں ہے، کتنے عرصے تک آپ ان کو برداشت کریں گے؟ پڑوسی پسند نہیں ہے، کتنے عرصے تک برداشت کریں گے؟ آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، آپ کی سیاسی پارٹی مختلف، آپ کب تک برداشت کریں گے؟ برداشت مت کریں، آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ ایک ریئلٹی ہے. تو یہ ایکسیپٹنس لانے کی ضرورت ہے. تو جب میرے اندر ایکسیپٹنس ہوگی تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، میں اپنے ساتھ کے کولیگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں دوسرے مسلک والے، میں دوسری سیاسی پارٹی والے کو، ذات پات کے اوپر میں نے تقسیم کی ہوئی ہے. ہم نے یہاں پہ گجر ایسوسیشن بنائی ہے، انہوں نے آوان بنائی، انہوں نے مغل بنائی ہے. آپ جب اتنی زیادہ تقسیم کریں گے، آپ ڈیوائڈ کریں گے، تو یہ ایکسیپٹنس آئے گی نہیں. تو جب میرے اندر پیس نہیں آئے گا، تعلیمی ادارے کے اندر بطور استاد اگر میں پیس بلڈنگ میں اپنی یونین بنا کے کام کر رہا ہوں، تو میرے بچوں کے اندر کبھی بھی پیس بلڈنگ کی طرف یہ نہیں آئیں گے. تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ میں الزام دوں ان بچوں کو کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. بالکل سر، بہت اچھی سوچ ہے سر آپ کی. سر کتابی تعلیم کے بارے میں تو اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایز اے دینی اسکالر ہم دین کی تعلیم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا المیہ ہے. دیکھیں ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا، دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بیک وقت آپ سربراہ بھی تھے، سلطنت کے، مملکت کے سربراہ تھے، آپ چیف جسٹس تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ مسجد میں امام بھی تھے، خلافت راشدہ بھی ایسے ہی چلتی رہی. دین بنیادی طور پہ دنیا کو چلانے کے لیے ہے.
تو یہ اگر آپ جدا جدا کر دیں گے، اس کو جلال بادشاہی ہو کہ ہو جمہوری تماشا اقبال فرماتے ہیں نا، جدا دین سے ہو سیاست، وہ جو کیا جدا دین سے ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو پھر تو یہی چنگیزی اور ہلاکو خان والا سسٹم ہو جائے گا. آپ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے بالکل اس کو ملا اور مسٹر کا جو فرق کر دیا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی نہیں. ہر شخص کو اتنا دین سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے. اسلام میں مولانا صاحب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج سے 200 سال پہلے کوئی مولانا صاحب نہیں تھے، لوگ دین سمجھتے تھے، پڑھتے تھے. ابھی بھی ہر شخص کو یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کو ہر مسجد سے اپنا مسلک پڑھایا جاتا ہے. اس لیے آج اسلام پیچھے ہے اور آپ کو مسالک کی مسجدیں نظر آتی ہیں. پاکستان پیچھے اس لیے چلا گیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنا جھنڈا اٹھاتی ہے، وہ اکٹھے ہو کر پاکستان کو آگے لے جا نہیں رہے ہیں. تو یہ دین و دنیاوی جو تقسیم ہے بچے، یہ درست نہیں ہے. ہمارے یوتھ کو اس بات کو سمجھنا ہو. بالکل سر. سر آپ نے مختلف مذاہب اور فرقوں کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ہے، تو ان مکالموں سے ہم نوجوان تو صحیح لیکن اساتذہ بھی کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تقریباً آدھی دنیا میں گھوما اور یہ ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ایتھیسٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، آپ جن کا جو تصور ہی نہیں ہے. جیوز کے ساتھ میری بہت انٹریکشنز ہوئی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک کو ہم انٹرفیتھ ہارمونی کہتے ہیں، ایک کو انٹرافیتھ ہارمونی کہتے ہیں. میں پچھلے جیسے آپ نے بتایا بھی سال سے اس پہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر کام کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں فیملیئر نہیں ہیں. پہلی چیز ہے بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمہ، ڈائلاگ. یہ مکالمہ ہوگا ہندو اور سکھ، عیسائی، مسیحی، یہودی، مسلمانوں کے درمیان. مجھے یاد ہے 2015 میں پہلی دفعہ میں نے یہاں پہ ہندو، سکھ، مسیحی اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، پورے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو. دوبارہ 2016 میں اکٹھا کیا تھا. یہاں سے لوگوں نے مجھے کہا جی ہمیں ان سے دور رکھیں، ہم ان کے قریب نہیں آنا چاہتے. آپ اپنی مرضی سے مسلمانوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے، وہ اپنی مرضی سے ہندو کے گھر میں. پہلی بات یہ ہے. دیکھیں مکالمہ ہوتا ہے نا، ڈائلاگ ہوتا ہے، ہمارے یہاں جرگہ ہوتا ہے، یہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ صرف میں ٹھیک ہوں، اس ملک میں صرف مسلمان رہیں گے، ہم اور کسی کو رہنے نہیں دیتے، تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. پہلا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے. اب پاکستان میں نے جتنے انٹرفیتھ ڈائلاگ میں شرکت کی ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مل کے کہتے ہیں کہ جی رام اور رحیم ایک ہی ہیں، سب کو بنانے والا ایک ہے، یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. ابھی میں نتھیا گلی میں ٹاک کر کے آئے ہوں، یوتھ تھے مردان یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا جو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. میں نے کہا انسانیت مذہب ہے ہی نہیں ہے. انسانیت کا احترام اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے. تو یہ اسلام مذہب ہے انسانی. یہ دو وجوہات ہیں. پہلا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے نیا مذہب بناتے ہیں، بات چیت نہیں ہو سکتی. اب آئیے انٹرافیتھ ہارمونی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پاکستان میں یہ ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ سب سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں سارے راستے درست ہیں، اللہ نے سب راستوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، آپ جیسے نماز پڑھنا چاہیں پڑھیں. جب آپ اپنے طریقے پہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے. تو میں اسلام آباد میں مجھے خود تجربہ ہوا، مولانا صاحب نے کھڑے ہو گئے تراویح کے بعد، انہوں نے کہا یہاں پہ جو بھی 8 تراویح پڑھتا ہے وہ کل سے ہماری مسجد میں نہ آئے. جب سب طریقے ٹھیک ہیں، 8 والا بھی ٹھیک ہے، 20 والا بھی ٹھیک ہے، آپ مسجد کیوں نہیں آنے دیتے؟ میں نے خود ایک مسجد میں تصویر لی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پہلی جماعت کے بعد آپ دوسری جماعت نہیں کرا سکتے. جب یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، تو جب یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ اتنی سخت آپس میں نفرت ہے، دوریاں ہیں کہ انٹرافیتھ ڈائلاگ بھی ہمارے ہاں پاسبل نہیں ہے. تو یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ضرورت بہت زیادہ ہے آپ کے سوال کے مطابق. ہم سب کو اکٹھا ہو کے بیٹھنا ہے. احترام انسانیت سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو یہودی ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسن، یہ ایک نفس اور ایک جان، ایک انسان نہیں ہے یہ. آج انسانیت کا احترام ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. آپ کا پڑوسی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ یہودی ہے، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا. یہ اگر بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی بیٹی جوان رشتہ نہیں ہو رہا، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، سفید پوش ہے، مہنگائی نے پریشان کیا، یہ سوال آپ سے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بستی میں ایک آدمی ایک رات بھوکے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ساری بستی سے بری الذمہ ہو جاتا ہے.
یہ ہم نے مذہب کے حوالے سے دیکھیں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. مجھے آپ ایک بات میں تمام سننے والوں سے کہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے اس ملک میں ایک ایسی بات بتائیے جس پہ آپ کہیں کہ ہم فخر کر سکتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ نمازیں, اتنے زیادہ روزے, سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے ہم ہیں, سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہم ہیں, سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم ہیں. 3 ملک جو ہیں جھوٹ بولنے والے, ایجپٹ اور نائجیریا اور پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں ہم پہلے نمبر پہ. تو دیر از سم تھنگ رانگ بیٹا, وچ از ٹیریبلی رانگ. اور ہمارے تھنک ٹینک کو بیٹھ کے اس بارے میں سوچنا ہو. آج مجھے بتائیے اس بارے میں کہیں بات ہوتی ہے کہیں پہ؟ آپ کی کلاس میں کیا ہو رہا ہے؟ آتے ہیں 2-4 بتائیں, باتیں چلے گئے, اس کو یاد کریں اور لکھیں. مولانا صاحب مسجد میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی سننے کے بھی ان کی بات تیار نہیں ہے, کوئی دیکھنے, وہ تو ڈر کے مارے آتے ہیں, 2 رکعت بھاگ کے چلے جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا کہ ہمارے سامنے اتنے مسائل تھے اور ہم اپنی ذات کو, اپنی نجات کو, اپنی نوکری کو, اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے؟ یہ میری رائے میں یہ نہیں چلے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. جی پلیز. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جذباتی ہے بہت زیادہ, تو آج کل بہت زیادہ جو غلط راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں اور نفرت یا اور شدت پسندی اور یہی نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان کی طرف ان کا رجوع بہت زیادہ جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسی کیا وجہ ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور جو ہمارا پروگرام میں فرق پڑتا ہے اس سے ان کی سوچ کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ دیکھیں جذباتیت جو ہے نا یہ غلط چیز نہیں. جذبات جو ہے, احساسات, یہ تو انسان کے اندر ہوتے ہیں اور انسان اور جانور میں فرق یہ ہوتا ہے. اب ہم ان بچوں کو صحیح طرح سے گائیڈ کیوں نہیں کر پائے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا, اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ اگر آپ نے کسی کو 500 روپے دینے ہیں نا تو آپ کی جیب میں کم از کم 10,000 روپے تو ہونے چاہیے کہ آپ آسانی سے 500 روپے دے سکیں. ان بچوں کے رویوں میں شدت پسندی ہے, ایکسیپٹنس نہیں ہے, احترام نہیں ہے, محبتیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ ان بچوں کو الزام نہیں دے سکتے. جس نے سکھانا تھا, جس نے سمجھانا تھا, اس کو خود پتہ نہیں ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ پہ الزام لیتا ہوں. میں آتا ہوں, ایک کتاب کرتا ہوں, دکھاتا ہوں, یہ لکھو, پڑھو, نمبر لو اور جاؤ یہاں سے. میں اپنے آرٹیکل لکھتا ہوں, میں اپنی پروموشن کے چکر میں سارا دن گزار دیتا ہوں. میں تو کسی بچے کو نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا, آپ نے یہ دن کہاں پہ گزارا ہے, کہاں سے آتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کیا کر رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ غلطی میری ہے. ہر انسان کی فطرت کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے, محبت پائی جاتی ہے, احترام پایا جاتا ہے, صفائی ہماری فطرت میں. جب آپ کسی نوجوان بچے سے کہیں گے بیٹا آپ ادھر بیٹھے, اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آپ کی بات سنے گا کہ نہیں؟ ہمیں تو بات کرنی نہیں آتی. اوے ادھر آؤ, تم ٹھیک نہیں ہو, تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے, تمہاری نماز, تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے, تمہارا پردہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پر یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو فرعون سے بڑا سرکش کون ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس سے بھی نرم بات کریں. یوتھ پہلے ہی پریشان ہے, آپ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, تمہاری پینٹ ٹھیک نہیں ہے, تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو ان کے اندر مزید شدت پسندی آئے گی. والدین خود ڈاکٹر بن نہیں سکتے, بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں. خود آپ حفظ کرتے نہیں ہیں, بچوں کے پریشر ڈالتے ہیں. آپ نے ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا, ان کا بچپن آپ نے ختم کر دیا. اساتذہ کرام اس طرح جا رہے ہیں, علماء کرام اس طرح جا رہے ہیں, حکومت اس طرح جا رہی ہے. ووٹ یہ دیتے کس کو ہے, نکلتا کہیں اور سے ہیں. آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کے اندر شدت پسندی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ میں نے پہلی بات آپ سے نیگیٹو پیس کی تھی, تو یہ نیگیٹو پیس میں رہ رہے ہیں. اس شدت پسندی کو آپ نیگیٹو پیس سے دیکھیں. اور یہ تو دیکھیں نا, یہ تو یہ ایٹم بام ہے جو کلک کلک کر رہا ہے, اور آپ کسی وقت بھی یہ اس کے نتائج ہم سامنا کریں گے. اس ملک کی یوتھ یا اس ملک کے مستقبل کا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا کہ جس کے 3 سال کے اندر 25 لاکھ نوجوان اس ملک سے چلے گئے. کوئی بچہ جوان ہمارا اس ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں. آپ ان کو سب سے پہلے روک تو سکتے نہیں ہیں. جب آپ ان کو روکیں گے تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بات کریں گے امن کی, رواداری کی, محبت کی, شدت پسندی کی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بالکل سر. اور سر آپ نے ماشاءاللہ اساتذہ, پولیس اور کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے, تو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ وہ مقامی سطح پر کس جگہ پر ہیں. تو ان کا کیا رول ہے سر امن سے ریلیٹڈ ہمارے؟ دیکھیں یہ جو میں بہت زیادہ ٹریننگز کروا چکا ہوں. میں علماء کرام کی 12 ٹریننگز کروا چکا ہوں, 8 دن کی, بڑے ہائی لیول کی ٹریننگز تھی. مدرسوں کے وہ کروا چکا ہوں. ہری پور کے تمام اساتذہ کرام کی پرنسپلز آف افیکٹو لیڈرشپ کے اوپر میں ٹریننگز کروا چکا ہوں, پرنسپلز کی کروا چکا ہوں. اس کے بعد علماء کرام, صحافی ہمارے بھائی, اس کے بعد وکلاء حضرات, ڈاکٹرز ہو گئے, پٹواری, جتنے ہری پور کے میں ان کی ٹریننگز دی. مطلب کوئی شعبہ ایسا ہے نہیں ہے. دیکھیں بیٹا, یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس کے لیے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
ایک وہ ہوتے ہیں جو بڑی ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل ایمانداری سے واقف نہیں ہوتے, بے ایمانی سے کام کر رہے ہوتے. ان کے درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, جو کہتے ہیں کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں کبھی اس طرف. یہ ٹریننگز ان کے لیے ہوتی ہے اور اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک خرابی آپ سالوں میں لے کر آتے ہیں, آپ اس کو دنوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے. تو دیکھیے آپ کے جو انیشیٹو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب دیکھیے میں نے اتنی زیادہ کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے فرق پڑتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں اپنی کوشش کے لیے کہ میں نے کوشش کی تھی, اس کے نتائج آئے. اور خاص طور پہ جو میں نے کام کیا یوتھ کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے, جو اس وقت سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں ان بچوں کو دیکھ کے کہ یعنی وہ کتنے آنیسٹ ہیں, کتنے محنتی ہیں, اس ملک کے لیے کتنا سوچتے ہیں, اپنی ذات کو انہوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں MLT سے بھی ایک اسٹوڈنٹ نے اچھے GPA کے ساتھ وہ کیا ہے, اپنا BS کیا, وہ اپنے گاؤں سے بھی آدھا گھنٹہ آگے پرائمری اسکول میں جہاں کوئی ٹیچر جاتا ہی نہیں ہے وہاں جا کے وہ ٹیچر بن گئے ہیں. تو یہ میں نے ان کو بتایا تھا, میں ان کو ایسی بہت ساری اور مثالیں, ساتھ ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں پراپرٹی کا, ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں. تو بیٹا فرق ضرور پڑتا ہے, آپ نے بھی کوشش کیا ہے, ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں, تو فرق ضرور پڑتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تھا. صحیح ہے سر, بالکل. سر آخر میں ہماری یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اسپیشلی فرق پڑتا ہے پروگرام جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے سب سے کہوں گا کہ اس میں حصہ لیں. اکاؤنٹیبلٹی لیب کا میں دل کی عطا گرایوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 5 یونیورسٹیز کا انتخاب کیا, اس میں یونیورسٹی بھری پور تھی. اب دیکھیں وہ یہ اپنا کام کر کے چلے گئے. اب بچے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں. ہر بچے کو کلاسز میں جا کے آپ یہی انیشیٹو ان کو بتائیں. فرق پڑتا ہے میں آپ ان کو شامل کریں. پہلی بات تو یہ آپ کے لیے یہ پیغام ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ نے جو نیکی آپ پر احسان کیا ہے, یونیورسٹی میں اگر 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ تو یہ فرق پڑتا ہے, میں تو 50 بچے آئے ہیں. میں نے تو پہلے دن یہ سوال کیا بھائی کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں یہ بچے, مجھے اسلامیات کے بچے کیوں نہیں نظر آ رہے, مجھے یہاں پہ پاک اسٹڈیز کے کیوں نہیں نظر, یہ سلیکشن آپ نے کیسے کیا؟ تو آپ خاص لوگ ہیں. اب آپ نے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ اسٹاپ دی کائنڈنس, پاس اٹ آن. اب آپ کے ساتھ نیکی ہوئی ہے, اس کو آگے پھیلائیں. اب باقی یوتھ, آپ کے انیشیٹو میں جو یوتھ ہے اور باقی جتنے یوتھ ہمیں سن رہی ہے, میسج سب کے لیے بڑا سمپل ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعین, مقاصد کا تعین کریں. بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کی تعلیم کا مقصد کیا ہے, آپ کی یہ ڈگری کا مقصد کیا, آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ رزق تو آپ کو آپ کی موت جیسے حدیث میں آتا ہے ویسے رزق آپ کے پیچھے آئے گا. آپ فرق پڑتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ان مقاصد میں سے بچے لکھ کے رکھیں, کتنے مقاصد آپ کے پورے ہو گئے, کتنے پورے نہیں ہو سکتے, کتنے آپ نے مزید اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں اپنے پاس, یہ باتوں سے کیا ہوتا ہے, نشستم گفتم برخاستم. پچھلے 80 سال سے آپ لیکچر دے رہے ہیں, لیکچر تو کوئی بھی نہیں سنتا, باتیں تو کوئی بھی نہیں سنتا. تو آپ نے ہر ایک کام, آج ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, یہ پوری ٹیم آئی ہوئی اپنا کام چھوڑ کے بیٹھی ہے, میں اپنا کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا. یہ میرا سمپل میسج ہے جو بھی سن رہے ہیں کہ بھائی اپنے مقاصد, زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کام کا مقصد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے, یہ ذرا سا وقت پہ یہ دیکھ لیں. یہ میرا میسج ہے. بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری جو نوجوان ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ان کو آپ کی باتوں سے کافی اثر بھی ہوگا اور ان کو آپ کے نفاذوں کی اہمیت بھی معلوم ہوگی, اور انشاءاللہ وہ فخر محسوس کریں گے آپ کی باتوں پہ. جی میں آپ کا بھی اکاؤنٹیبلٹی لیب کا ایک مرتبہ پھر سے فرق پڑتا ہے انیشیٹو کا, پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بچے اس پروجیکٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. آپ نے میرا انتخاب کیا ہے. ان تمام بچوں کے لیے میسیج ہے, ان کی انیشیٹو میں جہاں جہاں بھی ان کو میری ضرورت ہے, پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے, میں انشاءاللہ حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ سر. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی امن, برداشت اور محبت کے ہی اپنا کردار نبھاتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.